أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله. في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ. تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ. فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ. شرک و الحاد سے بچے رہیے، شرک و الحاد سے بچے رہیے، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ. غمزدوں کا ہے وہ بڑا غم خوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ. ہم تجھی سے مدد کے طالب ہیں، ہم تجھی سے مدد کے طالب ہیں، ہے دعا لب پہ برملا اللہ، ہے دعا لب پہ برملا اللہ. جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ،
کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ۔ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا عشیقوں کی جھڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا عشیقوں کی جھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الصادق الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، بلکہ ہم سے ابھی اس کا آگے آگے جا رہا ہے، گزر رہا ہے، اور اس کی فیوز و برکات سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے اس طرح شاید ہم نہیں اٹھا پا رہے یا کچھ کمی رہ رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، روزانہ ہم سنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔
اس کا اول حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم اللہ کو منائیں۔ اب آخری عشرہ اسٹارٹ ہونے کو ہے، اور آخری عشرہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ تو ہم اس مہینے میں، اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے روٹھے رب کو منائیں، اپنے اللہ کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں، اس کو منائیں۔ وہ داتا ہے، وہ ہم سے ناراض ہے، اس کو ہم منائیں، اور اس کو ہم منائیں گے تو وہ جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جتنے بھی ہمارے مصائب اور تکالیف ہیں، وہ ساری کی ساری دور کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہ کیا، پھر میں تجھے تیری چاہت میں ذلیل کر دوں گا۔ وہ اللہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، عزتوں کے خزانوں کا مالک، وہ سب کچھ دینے والا۔ تو ہم اللہ کو منائیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ ایک شام شہر کو نکلا میں دل میں کچھ ارمان تھے، ایک شام شہر کو نکلا میں دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چل اے چلنے والے، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ کتنے لوگ آئے، کتنے چلے گئے، جانا اسی کی طرف ہے۔ کل شیء یرجع، ہر چیز نے لوٹ کے جانا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ اگر کچھ غافل ہیں تو ہم غافل ہیں، انسان غافل ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہم اللہ کو منائیں، فکر آخرت کریں، آخرت کو یاد کریں۔ کیوں؟ اصل ہمارا ٹھکانہ وہی ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب خاک میں مل گئے، سب چلے گئے۔ کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم میں خم چل بسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت انسان پر ایسا بھی تھا، ایک وقت انسان پر ایسا بھی تھا کہ وہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہ تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، اس کی کسی ایک چیز کی بھی کچھ بھی ذکر کرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ آج سے 50 سال 60 سال پہلے دیکھیں، آج کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے منصب والے، بڑے بڑے عہدوں والے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے وجود دیا، اللہ نے آنکھیں دی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، خوبصورت زبان دی اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اور ہونٹ دیے، آنکھیں دی، آنکھوں میں قوت سماعت دی، قوت سماعت دے کر کچھ نابینے بھی پیدا کر دیے جو بصارت سے محروم ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ 2 کان دے کر کچھ ایسے بھی پیدا کر دیے جو سن نہیں سکتے۔ ہمیں 2 ہاتھ 2 پاؤں دے کر کچھ اللہ نے ایسے بھی پیدا کر دیے جو چل نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ نے عقل دے کر کچھ مفلوج العقل بھی اللہ نے پیدا کر دیے۔ یہ سارا کچھ کیوں؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان ساری چیزوں میں عبرت ہے، یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ تو ہم اللہ کو منائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، رجوع اللہ کریں، اس رب کو منائیں۔ اور اس اخیر عشرے میں، اس کی ہر رات میں اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کے فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے پوچھنے والا،
ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو کچھ مانگے، مجھ سے صحت مانگے میں اس کو صحت دوں، مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، مجھ سے دعا مانگے میں اس کو دعا دوں، جس چیز کی دعا مانگے میں اس کی وہ دعا قبول کروں۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی مجھے بلائے تو صحیح، کوئی میری طرف آئے تو صحیح، لیکن ہم ہیں کہ غافل ہیں، ہم ہیں کہ غافل ہیں۔ وہ رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بلا رہا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، رزق مانگو رزق دوں گا، عزتیں مانگو عزتیں دوں گا، صحتیں مانگو صحتیں دوں گا، اولاد مانگو اولاد دوں گا۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے دینے والا تو وہ ہے، بادشاہ تو وہ ہے، ہر چیز اسباب مسبب الاسباب وہ ہے، اصل دلوں کو پھیرنے والا، دلوں میں ڈالنے والا، داتا دینے والا تو وہ ہے۔ تو ہم اسی کی طرف آئیں، رجوع اللہ کریں اور اس سے ہر چیز مانگے۔ اللہ نے فرمایا جو تم پریشان ہو، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پریشان ہوتے ہو، جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری اپنے کیے ہوئے کارنامے ہیں۔ بما کسبت ایدیکم، یہ تو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں، ویعفو عن کثیر، اور اکثر تو اللہ نے فرمایا کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب اللہ معاف کرتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس آخرت کی فکر میں ہم اخیر عشرے میں اس روٹھے رب کو منائیں، اس کی عبادت کریں اور اسی کی بندگی کریں، اسی میں ہی خیر ہے۔ اس اللہ کو منائیں، اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے تمہیں خوبصورت آنکھیں دی، خوبصورت کان دیے، خوبصورت یہ اتنا بڑا جہان دیا، یہ سارا کچھ نعمتیں تیرے لیے۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گھاڑ دیا صرف تمہارے لیے، والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ گنوا کر ہمیں بتا رہے ہیں، ان نعمتوں میں تمہارے لیے عبرت ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور آخری جو تمہارا سفر ہے اس سفر کی تیاری کرو، فکر آخرت اپنے اندر ڈال لو۔ آخرت کی طرف آنا ہے، قبر کی طرف آنا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں عارضی وقت کے لیے بھیجا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بڑے بڑے اللہ کو میں نے پہچانا، بڑے بڑے عزائم کے چکنا چور ہوتے ہوئے میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنے رب کو پہچانا، بڑے بڑے پلان، بڑے بڑے منصوبوں کو خاک میں ملتا ہوا دیکھ کے میں نے رب کو پہچانا۔ تو اللہ کی پہچان دیکھیے، پل بھر کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ بڑے بڑے ہم منصوبے کر لیتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، جب یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، جو نام تھا، جو منصب تھا، جو عہدہ تھا، سب ختم، کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ نام چینج ہو جائے گا، عہدہ بھی ختم ہو جائے گا، حسب و نسب بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، جب ان سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے، یہ قبر یہ نہیں کہتی کہ میں حسب و نسب کی جگہ نہیں، میں جاہ و جلال کی جگہ نہیں، یہ قبر تو کہتی ہے اعمال کتنے اچھے ہیں، اعمال کتنے اچھے ہیں۔ اعمال اگر ہم نے کر لیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں، خوب اعمال کریں، خوب اللہ سے مانگیں اور خوب فکر آخرت کریں، اللہ سے آخرت کی نجات کی ہم دعا مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یہ جو آگے تہبتیں، آگے جو منصب آ رہے ہیں، آگے جو منازل آ رہی ہیں،
قبر کی منزل ہے، حشر کی منزل ہے، میزان کی منزل ہے، پل صراط کی منزل ہے، یہ ساری منازل ہیں ہم نے طے کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی بھی وہ بھی ڈر رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جو جنت کی بشارت انہیں دی گئی وہ بھی ڈر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ اگر کچھ غافل ہیں تو ہم غافل ہیں، تو ہم غافل نہ رہیں، ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اپنی آخرت کو ہم درست کریں، اپنی آخرت کی ہم تیاری کریں، کیونکہ سامان اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم عارضی سفر کو جاتے ہیں تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ کا سفر ہے، کاش اس کی ہم تھوڑی سی تیاری کر لیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک کی یہ افطار نشریات لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج 20 رمضان المبارک کے حوالے سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت جو ہے وہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور تیسرا عشرہ آج سے شروع ہو جائے گا مغرب کے بعد سے، یعنی جو جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائے، تو یہ دراصل وہ عشرہ ہے جس کا آغاز ہوگا، اور اس عشرے کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہی ایک ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے ساتھ مخصوص رکھی ہے، جس کی جو کہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ اگر محلے کا ایک شخص ادا کر دے گا تو پورے محلے کے لیے، پوری آبادی کے لیے وہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس پوری آبادی میں سے ایک شخص نے بھی ادا نہیں کی تو اس کا جو گناہ ہے وہ پوری آبادی پہ پڑے گا، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ پوری آبادی میں سے چونکہ ایک شخص کے ادا کرنے سے یہ سنت جسے اعتکاف کہتے ہیں پوری ہو جاتی ہے، اس لیے پورے محلے پہ یہ بات واجب ہے کہ پورا محلہ اس معتکف کا خیال رکھے، اس کی فیملی کا خیال رکھے جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے دور رکھ لینا۔ اور یہ پورا عشرہ یعنی 21 رمضان کے سے لے کے اور چاند نظر آنے تک، شوال کا چاند نظر آنے تک اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف یعنی رک جانے کے معنی، ایک جگہ معتکف ہو جانے کے معنی ہیں۔ زیادہ تر مساجد میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، خواتین گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے، ہمارے جو آج کے مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نامور ثنا خواں نعت خواں ہیں، جامعہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں۔ کیا حال ہے سر؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے؟ بہت شکریہ جی، الحمدللہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، جناب مفتی وسیم بندگی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس؟ اللہ کا شکر، اللہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ ابھی آپ نے بیان سماعت فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ قاری ممتاز قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن کی جب یہ تلاوت پیش کرتے ہیں تو ان کی تلاوت قرآن پاک سے ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مفتی وسیم بندگی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اعتکاف جو ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کیا شرائط ہیں، کس صورت میں انسان اعتکاف کرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ایک عاقل شخص جو ہے، جو دین اسلام کو سمجھتا ہو، اور بالغ ہونا اس میں شرط نہیں ہوتی ہے۔ ویسے بہت ساری عبادات ہماری ایسی ہیں کہ جس میں بالغ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر ایک سمجھدار شخص جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور مسجد کے جو تقدس ہے اس کو وہ سمجھتا ہے تو اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اعتکاف کرنے کا اہل ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ البتہ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے ان کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، لہذا مسجد کا ہونا ان کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی جامع مسجد ہو،
جو بھی مسجد ہو جس میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کے اندر وہ اعتکاف کرے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے کہ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھیں گی، اور خواتین کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ گھر کے اندر اس مقام پر بیٹھیں گی جو مسجد بیت کہلاتی ہے، یعنی وہ جگہ جو انہوں نے اپنے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ بیٹھیں گی، وہیں پہ بیٹھ۔ ہاں، اور دوسرا چونکہ اس کے اندر روزے کا رکھنا شرط ہے، چاہے مرد حضرات بیٹھیں یا خواتین بیٹھیں، اگر کسی بھی عذر کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ یہ والا سنت اعتکاف بھی اعتکاف بھی نہیں کر سکتا، پورا اعتکاف نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، جی ہاں، خواتین کا اگر کوئی مسئلے مسائل، جی ہاں، وہ اس لیے میں نے جی اس کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ مسئلے مسائل ہیں تو پھر وہ اعتکاف، یہ سنت اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ سنت اعتکاف پورے 10 دن کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر اعتکاف کر لیا ہے جی اور پھر کوئی ایسی مسائل ہو گئے، بالکل بالکل، اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور کوئی ایسا عذر پایا گیا جس سے اعتکاف ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اچھا اس میں اعتکاف چاہے وہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، کسی کا بھی کوئی ایسا عذر جو اعتکاف کی شرائط کے خلاف ہے، مثلا وہ روزہ نہیں رکھ سکے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، تو پھر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف میں رہتے ہوئے غسل تو کر سکتے ہیں نا؟ جی جی، مسجد میں رہتے ہوئے جی کر سکتے ہیں۔ طہارت سے میری مراد یہاں خواتین تھی، جو خواتین کی جو طہارت ہے وہ اگر برقرار ہے تو ان کا اعتکاف چلے گا۔ مرد کی طہارت چلی جائے پھر کیا؟ نہیں، ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو تب اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا مسجد سے بغیر کسی عذر کے باہر چلے گئے تو تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب اس کا حل کیا ہوگا اگر کسی کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر 1 دن کی قضا کرنی ہوگی، یعنی یہ پورے 10 دن کا جو ہے پھر اعتکاف نہیں بیٹھنا ہوتا، 1 دن کی قضا کرنی ہے، چاہے وہ اسی رمضان میں موقع مل جائے تو تب بھی آ کر اس کی قضا کر لیں۔ سر رمضان میں کیسے موقع ملے گا؟ 1 دن جو ختم، اس کے بعد اعتکاف توڑ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 23 رمضان کو کسی کا اعتکاف فاسد ہو گیا، لیکن وہ 27 28 رمضان کو پھر اس کا اہل ہو گیا کہ وہ بیٹھ سکتا ہے، مطلب بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اب صحیح ہو گیا، تو وہ آ کر اپنے 1 دن کا اعتکاف کا جو ہے وہ قضا کر لے گا۔ رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہے، یعنی صرف 1 دن اس کی قضا کرنی ہے۔ اچھا، خواتین کیا کریں؟ اگر خواتین کا بھی یہی ہے کہ اگر اعتکاف فاسد ہو گیا ہے تو پھر ان کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہے اور 1 دن کی قضا کرنی ہے۔ اچھا، یہ 10 دن کا اعتکاف ہی ضروری ہوتا ہے یا بہت سے لوگ کہتے ہیں 3 دن کا اعتکاف کر لیں؟ جی، یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی، مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، کئی مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ 10 دن ہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ سنت مؤکدہ والا اعتکاف نہیں ہوگا، جو کہ نبی علیہ السلام نے تسلسل سے فرمایا اور اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ نہ خود نبی علیہ السلام اس میں بیٹھتے تھے بلکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی تسلسل کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف فرماتی تھی۔ تو ویسے تو آپ 1-2 دن کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سنت والا اعتکاف ہو تو یہ پورے 10 دن ہوگا۔ اچھا، اس میں ٹائم بھی مینشن کرنا بہت ضروری ہے، یعنی آج 20 رمضان المبارک ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی معتکف میں اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اپنے اس اعتکاف کی جگہ پر موجود ہونا چاہیے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بیٹھا، مغرب کے بعد بیٹھا، آج کا روزہ جو کھولنا ہے وہ اسی جگہ پہ کھولنا ہے؟ جی ہاں، سورج غروب ہونے کے ساتھ اسے موجود ہونا چاہیے۔ اگر بعد میں جائے گا تو پھر سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، جو کہ 10 دن کرنا ہوتا ہے۔ یہ روزہ اپنے اعتکاف میں ہی بیٹھ کے کھولنا ہے؟ اگر مسجد میں ہم ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا کون سا اعتکاف کا نمبر ہے، اب ہم جماعت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے روزہ کھول رہے ہیں، تو پھر سر ہیں تو مسجد میں؟ اصل میں جی اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے، یہ تو جگہ ہم لوگوں نے خود مختص کی ہوتی ہیں اعتکاف کی، پوری مسجد معتکف کے لیے اس کو اجازت ہے، وہ اس میں جا سکتا ہے، وہ مسجد کے اندر موجود ہونا چاہیے، یہ مراد ہے۔ جو اپنے کمرے میں کر رہی ہیں تو پورا کمرہ ان کا اعتکاف مانا جائے گا یا ان کو جگہ مختص کرنی ہوگی، کیونکہ جس جگہ پر وہ نماز ادا کرتی ہیں اس جگہ کو خاص کر کے اس میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ یہ کتنی بڑی جگہ ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی، اس کی پیمائش کوئی نہیں، اس کی کوئی پیمائش نہیں، جتنی بھی، جیسے اب مسجد جتنی بڑی ہے تو معتکف پوری مسجد میں جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ بنائی ہے کہ جس کے گھر میں کوئی نماز پڑھنے کی ایسی جگہ ہے جو کافی بڑی ہے اور اس میں جو ہے نا آپ اعتکاف کر لیں، تو کیونکہ ہم تو مسجد میں دیکھتے ہیں نا، مطلب 6x4 کا اعتکاف ہوتا ہے اور اس میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے 6.5 فٹ یا 4 فٹ، وہ سہولت کے لیے ہم بنا دیتے ہیں مسجد میں۔ ویسے معتکف پوری مسجد میں جا سکتا ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، مسجد کے اندر کہیں بھی جا سکتا ہے۔ حجرہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا وہ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر، جو کہ مقصد ہے اعتکاف کا۔ اب خواتین بھی یہی کریں کہ جو جگہ وہ خاص کر لیں گی اپنے لیے،
پھر وہی جگہ ان کے اعتکاف کی کہلائے گی، بغیر حاجت شرعی اور طبعی کے اس جگہ سے باہر وہ باہر نہیں نہ جا سکتے۔ نکلیں۔ ٹھیک، اچھا میاں بیوی دونوں اعتکاف کر رہے ہیں، بچے بھی اعتکاف کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا نا بلوغت کا مسئلہ نہیں ہے، جی ہاں، پوری فیملی ایک ساتھ اعتکاف کر سکتی ہے یا سب کو پردہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، مرد حضرات کے لیے تو گھر میں بیٹھنا نہیں ہے نا اعتکاف میں، اچھا، مرد حضرات تو سارے بیٹھیں گے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، البتہ خواتین گھروں میں بیٹھیں گی۔ اب چونکہ مرد حضرات تو رسول چلے اللہ جائیں صلی گے اللہ علیہ مسجد میں۔ وسلم کی ازواج صلی مطہرات اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، تو وہ ازواج اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی تھی اور رسول اللہ مسجد میں کرتے تھے؟ اصل میں ابتدائی زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ خواتین اس زمانے میں پڑھا ہے کہ مسجد میں بھی اعتکاف، خواتین اس زمانے میں چونکہ مساجد میں ہی نماز پڑھا کرتی تھی، بعد میں آپ کو پتہ ہے اس کی ممانعت کر دی گئی۔ اسی طرح اعتکاف بھی ابتدائی زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اب خواتین کا اعتکاف مساجد میں کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس زمانے میں تھا، جی جی، اس زمانے میں تھا، مساجد میں ہی تھا، اب تو گھروں میں ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اعتکاف فرمایا کرتی تھی، الگ حجرے میں کرتی تھی، الگ حجرے، مطلب اعتکاف کی جگہ الگ بنی ہوتی تھی، لیکن جی جی اچھا، بالکل۔ تو کیا ایک شوہر جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں اپنی وائف سے دیکھ بھی نہیں سکتا، مل بھی نہیں سکتا؟ اصل میں دیکھیں وہ بغیر حاجت شرعی کے مسجد سے باہر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ باہر آئے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ مسجد کے اندر سے باہر دیکھ رہا ہے اور اس کی اپنی بیوی پہ نظر پڑتی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اگر اب فرض کریں شوہر اعتکاف میں ہے اور گھر میں لڑکیاں ہیں اور بیوی ہے، اب وہ کیا بیوی اور لڑکیاں دونوں سب لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں گھر میں یا نہیں کر سکتے؟ وہ پھر ایک ہی جگہ اعتکاف کر لیں، ہر کسی گھر میں اتنی جگہ تو نہیں ہوتی نا کہ الگ الگ کمروں میں ہر کوئی اعتکاف کرے۔ آپ نے مطلب وہ گھر ایک ہی گھر کی خواتین ہے یا الگ الگ؟ ایک ہی گھر کی خواتین ہے سر؟ جی جی، ایک ہی گھر کی خواتین کر سکتی ہیں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جگہ پہ کر سکتی ہیں، بس جگہ تھوڑی سیپریٹ کر لیں تاکہ بقیہ لوگوں کا آنا جانا اس میں زیادہ نہ رہے، کیونکہ خلوت نشینی اختیار کرنی ہوتی ہے نا۔ اچھا، اب کھانے پینے کے لیے کیا کریں؟ اگر ایک عورت گھر میں تنہا رہتی ہے اس کو کھانا بھی خود پکانا پڑے گا؟ جی بالکل۔ اب دیکھیں، یا اگر بچوں کی ماں ہے تو بچوں کے لیے کھانا پکانا ہے نا سر؟ اعتکاف کا یہ مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں دو وجوہات فقہا نے لکھی ہیں جس کی وجہ سے اپنی اعتکاف کی جگہ سے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ ایک ہے شرعی حاجت اور ایک ہے طبعی حاجت۔ شرعی حاجت یہ ہوتی ہے کہ جیسے مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہو رہی اور اس کو جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جانا پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ جا سکتا ہے۔ اچھا، طبعی حاجت یہ ہوتی ہے جیسے آپ کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں تو کھانا لینے کے لیے جانا ہے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے اور پھر بھی وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو کھانا بنانے کے لیے صرف اسی ضرورت کے لیے وہ باہر آئے، کھانا بنائے بھی اور کھانا لے جائے اپنے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ عبدالغفاری صاحب مختصراً اگر اس میں آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو ہمیں کر دیے گا، میں بریک کی طرف جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب جو ماشاءاللہ مفتی صاحب بہترین ساری چیزوں کی تشریح تفسیر اچھے انداز میں انہوں نے بات بیان کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے۔ تو اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، خواتین کے لیے گھروں کے اندر وہ ایک کمرے میں، جس طرح مفتی صاحب نے بھی گفتگو کی، کمرے کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، اور دو تین خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ مل کر ایک کمرے کے اندر ہاں کمرہ ہے، وہ چاہے اس کی حد لیکن آپس میں بات چیت تو کرنا الاؤڈ نہیں ہوگا نا؟ اب وہ تو مرد بھی کرتے ہیں لیکن دین کی باتیں کرنی چاہیے، دین کی باتیں کر سکتے، خیر کی باتیں، دین کی باتیں اور اسلامی شریعت کی، سیرت کی، قرآن و حدیث کی مسئلے مسائل۔ کیونکہ وجہ کیا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی؟ اعتکاف میں انسان اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ ہم دین کی باتیں کریں اور گناہوں سے رک جائیں، گناہوں سے رک جائیں۔ ہاں، پھر آخری اشرا اس میں اتنی برکت والی۔ بالکل سر، بہت بہت شکریہ عبدالغفاری صاحب آپ کا، جزاک اللہ۔ مفتی وسیم بندگی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکیل بندی صاحب آپ سے درخواست کروں گا سر، صدیق اسماعیل صاحب کی پڑھی ہوئی کسی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اشعار سنا دیں، اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ وقفے پہ جائیں گے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جبیں افسردہ بدن لرزیدہ جبیں افسردہ بدن لرزیدہ، کسی کے
ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ۔ میرے استاد محترم پروفیسر اقبال عظیم صاحب فرماتے ہیں بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے